औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हुए खुदावंद मुताल से दुआ गो परवरदिगार आपकी हर सुबह को बखैर करे, हर शाम बखैर करे। हम दूसरे पोर्शन में दाखिल हो गए। दुआओं की ज़रूरत हर वक्त होती है, इसलिए मुझे अभी नया नया है तो दुआ के लिए तो वैसे भी इंसान चाहता है कि हम मोहताज दुआ हैं। चलिए, माह तरबियत माह रमज़ान के इस सेशन में हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे मेहमान खुदा के हवाले से, और इस खूबसूरत टॉपिक के लिए मुझे ज्वाइन किया है खानम उम्मे फरवा साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, मौला आपको सलामत रखे परवरदिगार। आपको भी सलामत रखे परवरदिगार आलम, और बहुत ही ज़्यादा इस माह मुबारक की तहनीयतें और सआदतें आप सबको मुबारक हो इंशाअल्लाह। बहुत जी शुक्रिया बिस्मिल्लाह। आपको भी बहुत परवरदिगार। माह मुबारक रमज़ान, माह तरबियत, और उसमें आज हम गुफ्तगू करेंगे हम मेहमान खुदा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व सफ़िय्यिही व हबीबिही व हुज्जतिही व अमीनिही अबील क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, वस्सलातु वस्सलामु अला آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهادين المهديين الميامين المكرمين، سيما سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأبي عبد الله الحسين عليه السلام، سيد الشهداء، مصابيح الدجى، عروة الوثقى، أعلام الهدى، منار التقى، حبل المتين، الصراط المستقيم، وسفينة النجاة، سيما سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، إمام المبين، كهف الحصين، غياث المضطر المستكين، بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولعنة الدائم على منكر فضائلهم ومنكر مناقبهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم ومولاناه الكريم الحليم الودود المجيد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس لمحے میں، ان لمحات میں ہمیں توفیق دے کہ اس نورانیت کی فضا میں، جس میں کل رات سے لے کر آگے اس پوری فضا میں مہینے تک جو فرشتوں کے چاروں طرف سے تلاوت قرآن کے ساتھ غول اتر رہے ہیں، جس میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، جس میں مغفرت کی اور بخشش کی صدائیں ہیں۔ ایسی نورانی بہار، ایسی فضا جس میں ہم اپنی طرف سے کچھ جملہ، کوئی لفظ، کوئی مفہوم، کوئی حرف، کوئی معنی، حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، یہاں پر پوری فضا قرآن سے معطر ہے۔ ہر طرف سے، کہیں سے قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم کی صدائیں آ رہی ہیں۔
سبحان فضا معطر ہے، نورانی ہے ان صداؤں کے ساتھ. پوری مشرق و مغرب تک ماحول میں نورانیت ہے. ذالک یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فی حسنا واللہ غفور شکور. سبحان یعنی اگر میں جمع بھی کرنا چاہوں، کہنا بھی چاہوں تو 234 سے زیادہ تقریباً مرتبہ قرآن پاک میں رحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے. چونکہ قد اقبل الیکم شہر الرحمت شہر المغفرت، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کے نورانی آیات کے ساتھ اگر ہم اپنے پروگرام میں، جیسے ایک آیت کی تلاوت پورا ختم قرآن ہے، تو ابھی تک ہم سب کے، اور اگر سننے والے سب سن رہے ہیں تو جتنی بھی قرآن کی آیات اس ماحول کو محسوس کرنے کے لیے، نورانیت کو، جس میں جو ہے ہر گھر کے اندر، ہر فضا میں، ہر ماحول میں، ہر اہل ایمان کے پاس لا تعداد فرشتوں کی جو افواج ہیں وہ اس بہار قرآن کی آیاتوں کے ساتھ کہیں پر دستک دے رہی ہیں، کہیں پر آفرز دے رہی ہیں، کہیں پر منادی کر رہی ہیں، کہیں پر صدا دے رہی ہیں. ڈفرنٹ ٹائمنگز میں ڈفرنٹ طرح سے کسی آیت کو آفر کے طور پر، بونس کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ان ساری قرآن کی آیات میں، اور یہ سب ماحول قرآنی ہے رمضان المبارک کو سمجھنے کے لیے. تو مجھ جیسا طالب علم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اس نورانیت کے ماحول میں جب ساری فضا قرآن کی تلاوت سے معطر ہو، تو میرے جیسا انسان جو مہمان خدا کی حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، کہاں ہم گنہگار، تو ہم آپ کے اس ٹیلی ویژن کے توسط سے جہاں تک بھی آواز آ رہی ہے یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان جب مہمان بن کر کھڑا ہے اور فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہیں، قرآن کی آیات کے ذریعے اس کی پذیرائی کی جا رہی ہے، رحمت اور برکت پروردگار کے ذریعے اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے، اسے بلیسنگز دی جا رہی ہیں. تو سسٹر فرا، میرے اپنے ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک بلیور کی حیثیت سے جو کیفیت ہے، پہلا جملہ جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ عبیدکا ببابکا فقیرکا ببابکا ضعیفکا ببابکا سائلکا ببابکا. تیرا ضعیف بندہ تیرے دروازے پہ کھڑا ہے پروردگار عالم، تیرا فقیر تیرے دروازے پہ کھڑا ہے، تیرا سائل تیرے دروازے پر کھڑا ہے، مریضکا ببابکا تیرا مریض تیرے دروازے پر کھڑا ہے، محبکا ببابکا تجھ سے محبت کرنے والا تیرے دروازے پہ کھڑا ہے. تو مسکینوں کا ببابکا تیرا مسکین تیرے دروازے پر کھڑا ہے. تو اس مسکینی اور فقیری اور سائل کی کیفیت میں جب انسان اس نورانیت میں داخل ہو جسے پروردگار عالم نے اپنا مہمان کہہ کر عزت کی نشست پر بٹھایا ہے، تو وہ ساری کیفیتیں جو ہمیں جو ہے لطف خدا سے، مہربانی خدا سے عطا ہو رہی ہیں کہ آٹومیٹیکلی ہماری سانس، ہمارا وجود معطر ہو رہا ہے، طہارت کی طرف جا رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم سب جو اس وقت رمضان مبارک کی آج پہلی ہے، اگر ابھی تک کسی نے جاری پانی اب یہاں پر تو مشکل نہیں ہے، شاور میں جائیں اور 30 جو ہے چلو پانی کے لے کر سر پہ ڈالیں تو پورا سال تمام بیماریوں سے، آفتوں سے اور وباؤں سے شفا اول رمضان کے غسل میں، جاری پانی میں غسل کریں. اور اگر ایک چلو عرق کے گلاب کا لے کر ہاتھ میں چہرے پہ ڈال لیں گے تو ذلت اور پریشانی اور رسوائی سے پروردگار عالم حفاظت فرمائے گا. اب ساری شفائیں اس گھر میں، اس نورانیت میں، اس مہمانی میں داخل ہونے کے لیے پروردگار عالم نے اتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے. تو آئیے اس پہلے دن سے ہی اپنی بدنی، ذہنی، روحانی، معنوی طہارت کو لے کر کے
اس ایک ایک آیت کے جو برکات ہیں اس کو محسوس کرتے ہوئے جو سب سے آسان نسخہ ہے جس کے لیے اگر کوئی ہزاروں عذر رکھتا ہو کہ وہ بیمار ہے، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ یہ نہیں کر سکتا، مطلب ہزاروں چیزیں ہیں، لیکن کوئی ایسا بلیور نہیں ہے جو یہ نہ کہہ سکتا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اول رمضان سے ہماری خواتین کام کرتے ہوئے صبح سے لے کے شام تک اگر ہر وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے وجود، اپنی روح، اپنی سانس میں طہارت کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلتی رہیں، جیسے ماحول نورانیت میں ہے، الہی ماحول میں ہے، مہمان خدا ہیں، تو ہر طرف سے جب آپ کو چیزیں مل رہی ہیں تو بسم اللہ کہہ کر اس کا استقبال بھی کرتے رہیں، وجود میں اسے ابزارب بھی کرتے رہیں۔ تو وہی جب 786 تک جائیں گی تو ویسے تو اتنے ہی قرآن کا ثواب، یعنی جتنی بسم اللہ آپ نے پڑھی اتنے آپ نے 786 قرآن شام تک ختم کر لیے، تو کی نہ ہو جب مغرب کا آپ افطار کر رہے ہو تو اس وقت وہ 786 ختم قرآن جو ہیں وہ وقت کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہوئے خدا سے دعا کریں، پروردگارہ تیری حجت کے بغیر، تیری ولی کے بغیر ہماری دنیا ویران ہے اور پریشان ہے، اپنے آمہ علیہ السلام کو ہدیہ کریں، یا 14 معصوموں میں اول سے لے کے آخر تک، یا پھر بہت ساری اگر کچھ لوگ لسٹ لینا بھی چاہیں تو ہمارے پاس پورے 30 مہینوں میں 30 آل رسول جو ہیں ان کے ناموں کی لسٹ ہے، جس میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں کہ پہلے دن ہم نے کس کے لیے دسترخوان بچھانا ہے، دوسرے دن دسترخوان کو کس کے نام پہ کرنا ہے، تو اس طرح ہر روز جب ہم افطاری سے پہلے بیٹھیں تو اس دسترخوان کو، اس سفرے کو، اس مہمانی کو جو آٹومیٹکلی ہم اللہ کی بارگاہ میں تو ہیں، توفیق خدا سے وہی چیزیں ہوں گی، لیکن رمضان المبارک میں اس میں نور آ جاتا ہے، اس میں ایک حسن آ جاتا ہے، اس دسترخوان میں ایک برکت آ جاتی ہے جو انسان کو عجیب سی نہیں جانتے کون سی خوشی ہے جو اسے خوش کرتی ہے، اس کے اندر انرجی دیتی ہے، اور وہ پھر اسی محبت اور عشق اور نورانیت کی فضا میں مست ہو کر اپنے اس روزے کو بھی انجوائے کرتا ہے اور اپنے کام کو بھی انجوائے کرتا ہے۔ اور ان چھوٹے چھوٹے نقاط کو اپنے ذہنوں میں ہم اگر پہلے دن کے اس اعمال میں رکھیں تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ جی سسٹر فرا۔ بہت شکریہ، آپ نے اتنی مجھے پتا ہے تھوڑا پروگرام لیٹ شروع ہے، لیکن آپ نے مہمان خدا کے حوالے سے پہلے ماہ رمضان میں ہم کیا کیا وہ کام کر سکتے ہیں کہ داخل تو ہو گئے اس رحمتوں بھرے مہینے میں، تو آپ نے جیسے غسل کا بھی کہا اور وقت کے امام کے لیے بھی دعا کے لیے کہا۔ میں چاہ رہی تھی کہ ٹائم تھوڑا سا ویسے بھی کم ہے آج، تو زیادہ سے زیادہ آپ سے میں سن سکوں۔ بہت شکریہ۔ جی میں چاہ رہی تھی آپ سے زیادہ بیان سن سکوں کہ ٹائم کم ہو گیا، کیونکہ آج تھوڑا ٹیکنیکل پرابلم تھا ہمارے ساتھ، ہم نے لیٹ شروع کیا۔ جی ہاں، میں آج کی اس میں یہ بات کہوں گی، مجھے نہیں پتا کہ اس سے پہلے کیا پروگرام گیا، ہو سکتا ہے اس پہ بات ہو چکی ہو تو معذرت خواہ، لیکن یہ ایسی سمپل اور سادہ اور نورانی کیفیتیں ہیں جو بیسکس ہیں جو انسان کو اس نورانی اور متحر فضا کے اندر اور ماحول کے اندر داخل کرتی ہیں، جس میں انسان کی اپنا ارادہ اور نیت بھی ہوتی ہے۔ ہاں، سب سے پہلے ہم نے اپنے پروگرام کے اندر قرآن کی وہ جو صدا اور جو مہربانی ہے پروردگار کی رحمت ہے، ان آیات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے دلوں کے اندر اس رحمت کی التماس کی ہے پروردگار عالم سے جس نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ اور اس کے بعد آج ہی کے دن اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری دن میں شعبانیہ کے خطبے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر پہلی رمضان المبارک سے ہم اپنے ذہن میں اس بات کو رکھ لیں کہ جس میں ایھا الناس قد اذلکم شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک جگہ پر قد اقبل الیکم الشہر رمضان تمہاری طرف آ رہا ہے، بے شک، اور دعیتم الی ضیافت اللہ، اور تمہیں دعوت دے رہا ہے اللہ کی مہمانی کی طرف۔ ایک طرف یہ جملے بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں آپ قد اذلکم الشہر، یعنی تم پر سایہ کر دیا ہے سبحان اللہ، رمضان الکریم نے، اس سعادتوں، مغفرتوں، بخششوں، قبولیتوں والے مہینے نے۔ سبحان اب اللہ، یہاں پر
جو بہترین چیز ہم اپنے عمل کے لیے استفادہ کرتے ہیں عقیدہ اور معنویت سے ہٹ کر، یعنی معنویت اور عقیدے کی بات کو آگے جا کر کرتے ہیں، اس میں پہلے یہ چیز لے لیں کہ پیغمبر کی زبان گرامی، پیغمبر گرامی کی زبان مبارک سے فَمَن تَتَوَّأَ بِالصَّلَاةِ لَيْلَةٍ فِيهِ كَانَ كَمَن تَتَوَّأَ بِسَبْعِينَ لَيْلَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ۔ سبحان اللہ، اس میں یہ سبحان فرما رہے ہیں کہ اس شب میں، اس ماہ میں، ان دنوں میں تمام ہمارے ایک کام جس کو ہم کریں گے وہ باقی دنوں میں ایسے ہوں گے جیسے باقی 70 دنوں میں ہم نے انجام دیے ہوں، یعنی ہر عمل ہمارا 70 پلس ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جو اس کا 2 رکعت کا ریوارڈ جائے گا وہ باقی دنوں میں اس طرح ہے جیسے 70 دنوں میں ہم نے نماز پڑھی ہو، 70 نمازوں کا ثواب جائے گا۔ تو اب 2 کو 70 اور پھر اس کے بعد ایک شب میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو گویا باقی 70 راتیں ہم کھڑے ہوئے ہیں، 70 شب جو ہے وہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو تمام چیزیں زبان گرامی، زبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 70 پلس ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں اس ٹائمنگ کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہوئے، تاکہ شیطان ہمارے وقت کو، ہماری روح کو، ہماری معنویت کو، ہمارے عشق اور محبت کو اس طرف نہ لے جائے، تو ہم اس ٹائمنگ کی قدر کرتے ہوئے اپنے رمضان المبارک کو اس نورانیت سے سجائیں جسے پروردگار عالم نے مہمان خدا کی حیثیت سے جو ہے عزت و آبرو دے کر رمضان المبارک میں سید الشہور کہہ کر جو ہے اس سے ہمیں نوازا ہے، ہم پر مہربانی فرمائی ہے، ہم پر احسان فرمایا ہے۔ تو یہ اہم بات ہے ایک اہل لا الہ الا اللہ کے لیے کہ باقی 11 منتھس میں جو انہوں نے کام انجام دیے ہیں ان کا جو بھی ریوارڈ ہوگا اپنی جگہ، لیکن چونکہ آپ مہمان خدا ہیں تو اس میں آپ ایک کام انجام دیں گے تو آپ کا وہ کام 70 ٹائمز شمار کیا جائے گا باقی کیا بات، دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں، یعنی آپ کی ایک سانس 70 سانس کے برابر ہو جائے گی۔ کیا یعنی ایک بات، سانس میں آپ نے اگر ایک دفعہ درود شریف پڑھا تو وہ 70 ٹائمز انکلوڈ ہوگا۔ تو ایچ بریتھ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ سوچئے کہ پھر وہی ایک آیت ایک سانس کے ساتھ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو اگلی سانسوں میں بھی وہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 ٹائمز پہ چلی جائے گی، سبحان اللہ، اور سبحان اسی 70 میں پھر جب آپ وہ قرآن کے ثواب کو بھی داخل کریں گے تو یہ پرواز کے لیے، اڑنے کے لیے، فرشتوں کی آمد کو محسوس کرنے کے لیے، معطر ہونے کے لیے، نورانی ہونے کے لیے، پاک ہونے کے لیے، شفا لینے کے لیے، برکتیں لینے کے لیے، اور مخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی پورے سال کا رزق اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عطا کرتی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم اس بحث کو لے کر چلیں گے کہ اب پھر لاجک کیا ہے کہ کس طرح رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مغفرت، درجات، علم اور معرفت میں برکت کس طرح آتی ہے۔ اب اس سے اگلا مرحلہ جو میرے سامنے کچھ جملے جو ہیں ان سے ہم نے اپنے پروگرام کو معطر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور یہاں پر مولا علی علیہ السلام کا خطبہ کہ جب آپ مسجد کوفہ کے اندر جب آپ کا خلافت کا وقت آیا تو مولا علی علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں پہلی مرتبہ جیسے پیغمبر کا خطبہ ہوا تھا تو اپنی خلافت کے ٹائم پہ یعنی نبی پاک کے تقریباً 25 سال کے بعد پھر دوبارہ میرے مولا علی علیہ السلام نے اس خطبے کو دیا، اور اتنے خوبصورت لفظ استعمال کیے کہ پورے رمضان المبارک کو اس کے اندر جو ہے وہ محفوظ فرمایا۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے جملے میں فرمایا کہ ایھا الناس اول یوم شہر رمضان فی مسجد الکوفہ فحمد اللہ بالفضل الحمد باشرفها وابلغها
وأثنى عليه بأحسن الثناء وصل على محمد النبي ثم قال أيها الناس إن هذا الشهر فضلہ اللہ علی سائر الشہور. میرے مولا متقیان کے جملے ہیں جو ولایت علی علیہ السلام سے دل معطر ہیں، ان کے لیے یہ معنوی اور عقیدے کے لحاظ سے دستک کہ یہ مولا فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس مہینے کو فضیلت ملی ہے. سبحان جیسے اللہ، ساری امت اس بات کو جانتی ہے کہ فضیلت ملی ہے، میرے مولا نے بھی کس طرح فضیلت ملی ہے؟ باقی مہینوں 11 مہینوں پر. مولا کے جملے ہیں کفضلنا اہل البیت علی سائر الناس، یہ مہینہ اسی طرح افضل ہے باقی مہینوں پر جیسے سبحان اللہ، ہم اہل بیت اطہار باقی تمام مخلوقات پر افضل ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، سبحان سبحان اللہ. ابھی آہستہ آہستہ اس باؤنڈری لائنز کے اندر ہم جائیں گے کہ باقی مہینوں سے رمضان المبارک کیسے افضل ہوا. یہ زبان مبارک باب العلم ہے، یہاں پر ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا کیا جو ہے وہ کیا اوقات کہ ہم ان جملوں کو جو ہے وہ پڑھ سکیں. وَهُوَ شَهْرٌ يَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، ایسا شہر، ایسا مہینہ جس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. وَأَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وہی بخشش اور رحمت. وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النِّيرَانِ، بند ہو جاتے ہیں، روک دیے، بلاک کر دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے. وَهُوَ الشَّهْرُ يَسْمَعُ فِيهِ الدُّعَاء فِيهِ النَّدَاء وَيُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاء، یعنی اس میں ندائیں جو دی جاتی ہیں، یا ربی یا ربی یا رب، یا علیمن بذری و مسکنتی، یا خبیرن بفقری و فاقتی، یہ صدائیں جو دی جاتی ہیں یہ قبول ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی محبوب ہیں اور قبول ہوتی ہیں وہ دعائیں جو مانگیں. وَيَرْحَمُ فِيهِ الْبُكَاء، اور کوئی بھی آنسو اگر اس مہینے میں بہایا جاتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں رحم کیا گیا ہوتا ہے، وہ رحمت سے لبریز ہوتا ہے. وَهُوَ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةُ، یہاں پوائنٹ ہے اس ہمارے آخر پروگرام کے جس کی وجہ سے ہم بیٹھے ہیں. وَهُوَ شَهْرٌ فِيهِ اللَّيْلَةُ نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ فِيهَا مِنَ السَّمَاءِ، یہی وہ مہینہ ہے جس میں جو ہے رات ہے جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں آسمان سے. فَتُسَلَّمُ عَلَى صَائِمِينَ، اور سلامتی بھیجتے ہیں، سلامتی دیتے ہیں صائمین پر، صائمات پر، روزہ رکھنے والیوں پر، روزہ رکھنے والوں پر. سبحان اللہ، مردوں کو بھی مخاطب کیا، خواتین کو. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ وَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَدْرُ فِيهَا بِلَوْيَتِي قَبْلَ أَنْ خُلِقَ آدَمَ بِأَلْفِ عَامٍ صِيَامُ يَوْمِهَا أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ أَلْفِ شَهْرٍ. بس یہاں بریف ہو گیا میرے مولا کا خطبہ دیتے دیتے مسجد کوفہ کے اس ممبر سے آپ نے کہا یاد رکھو لوگو، یہ وہ رات، یہ رمضان کی افضلیت، یہ رمضان مبارک کی برکتیں، رحمتیں، بخششیں، نورانیتیں، مہمان خدا ہونا. کیوں امت سبحان کے ہر گناہگار کو بھی اٹھا کر مہمان خدا بنا لیا؟ کیوں؟ کیا کہا وہ اس ایک رات کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ، کیوں اس رات کی وجہ سے ہے؟ کیونکہ اس ایک رات میں خلقت آدم سے 2000 سال پہلے پروردگار عالم نے میرے ولایت کے نور کو پیش کیا. اللہ سبحان اللہ، اکبر، سبحان اللہ اکبر. ابھی سبحان سسٹر فرا ہم عقیدے کی اس منزل پر داخل ہوئے ہیں جس میں ولایت کے جذبے اور عشق میں ہمیں رمضان الکریم کی نورانیتوں کو محسوس کرنا ہے. سبحان اللہ، توحید شناسی میں رب العالمین نے جو ولایت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے دسترخوان بچھایا، جو نبوت کے بعد امامت و ولایت کے دوام کے لیے جو دسترخوان بچھایا، امت کی رہنمائی کے لیے جو بچھایا، امت کی رہبری کے لیے جو بچھایا، اس دسترخوان پہ
قرآن چونکہ مدحت ہے، قصیدہ ہے اہل بیت اطہار کا، تو اسی قرآن میں وہ ساری چیزیں درج ہیں، اسی لیے اس قرآن کے اترنے کی فضیلت، اور پھر اس سے پہلے مولا علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس خطبے کو، تو پورا میں سوچ رہی تھی پڑھتے ہوئے زندگی چاہیے انسان کی کہ وہ مولا علیہ السلام کے چاہے درد سمجھ لیں، چاہے علم سمجھ لیں، چاہے خطبے سمجھ لیں، چاہے عشق سمجھ لیں، چاہے محبت سمجھ لیں، چاہے مودت سمجھ لیں، چاہے وہی رحمت کی آیتیں سمجھ لیں، چاہے وہ دستک سمجھ لیں لوگ، اور آئیں رمضان المبارک میں اپنے دنوں کو، اپنے وجود کو، اپنی روح کو جو ہے اس نورانیت سے اور اس فضل سے آشنا کریں، روشناس کریں، اور یہ کام کرتے ہوئے اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم وافتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک ومعرفتک وبرکاتک ورضوانک یا ارحم الراحمین انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار۔ ہمارے پاس لاسٹ ہمارے 5 پاس منٹ، جی لاسٹ 5 منٹ، لاسٹ 5 منٹ میں ایک چھوٹا سا بیان دے دوں کہ کتنی غفور الرحیم ہے پروردگار عالم کی ذات۔ ایک ہمارے بہت بڑے اصفہان کے عالم، انقلاب کے زمانے سے جب شاہ کا زمانہ تھا تو عمومی طور پہ لوگ ہر طرح کی آزادی میں تھے، تو وہ لکھتے ہیں کہ تہران میں جمکران جانے کے لیے اصفہان سے میں کچھ لوگوں کے ساتھ بس پکڑ کر جمکران تک جاتے تھے، راستے میں تو اپنے ہاتھے سے، اپنے گھر کے ہاتھے سے نکل کر ہم اسٹیشن کی طرف گئے، اور پھر بس بالکل تیار تھی چلنے کے لیے، تو ہم بھی سوار ہوئے۔ جیسے ہی سوار ہوا تو میں نے دیکھا کہ بس کے اندر ایک، جیسے ہمارے پاکستان میں آپ نے اس سین کو دیکھا ہوگا کہ کچھ ایک تپا جیسے بجا کر لوگوں کو چیز بیچتے بھی ہیں اور گاتے بھی ہیں، جی جی سمجھ رہے ہیں؟ جی جی تو کہتے ہیں ایک ایسے تپا بجانے والا، یا مثلاً مسخرہ کہہ سکتے ہیں آپ، ایک مسخرہ جو تھا جو گا کر لوگوں کو خوش کرتا تھا، اور مذاق بنا کر کسی لطیفے سنا کر لوگوں کو خوش کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ ایک ڈگڈگی بجاتا تھا، تپے کی بجائے ڈگڈگی کہتے ہیں آپ، اور اس سے لوگ جو ہے ہنستے تھے اور اس کو پیسے دیتے تھے، اور ایسے جو ہے وہ موج میں کرتے تھے۔ اب کہتے ہیں جب میرا ایک قدم جو تھا وہ آخری اس کی بس کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اندر تھا اور ایک تھوڑا سا پیچھے تھا، میں نے سوچا کہ میں بس کو مس کر دوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں امام اپنے وقت کے امام سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں تو میں راستے میں اس طرح کے شور کو سنتا جاؤں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل 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 جی، تو ان لوگوں کو تھوڑا وہ بھی نہیں ہوتا کہ مطلب ظاہر ہے، جیسے ابھی بھی ہمارے کئی لوگ ہیں وہ اس بات کا احترام نہیں کرتے ہیں کہ کوئی حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قرآن نے کہا برابر تو نہیں ہو سکتا جاننے والا اور نہ جاننے والا۔ ہاں، قرآن کریم نے مطلب اہل علم کو درجے میں افضل قرار دیا، اور اسی لیے اس کو جو ہے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہوا۔ بہرحال ایک احترام ہوتا ہے، تو کہنے لگے کہ اس کو جاہل ہے، اس کو تو یہ علم نہیں ہے، اور پھر سید بھی ہیں، امامہ بھی سیاہ ہے سر پر، تو تھوڑا اپنے دل میں ایک درد سا محسوس کیا، پھر سوچنے لگے کہ پھر دیر ہو جائے گی، تو انہوں نے اپنا قدم آگے بڑھا کر سیٹ پر بیٹھ گئے، اور دل ہی دل میں کہنے لگے یا اللہ پاک اب تو ہمارے سفر کو اچھا گزارنا۔ اب اس نے 2-3 مرتبہ چکر کاٹا اور مطلب جو ہے پیچھے چلا گیا واپس، اور وہ سفر خیر کٹ گیا۔ واپس آئے وہ، اور اس نے اس کو اس دن بس میں بجا کر اس کو تماشا نہیں کیا۔ منظر کیا تھا؟ صرف بس کا سفر تھا اصفہان سے جمکران تک، اور وہ مذاق بتا کر لوگوں سے داد لے کر پیسے لیتا تھا۔ اس نے اس سفر میں وہ نہیں کام کیا اور بیٹھا رہا۔ اب واپس آ گئے، اس میں جو بیٹھا ہوا تھا وہ مسخرہ، اس نے چند بار ڈگڈگی کو ہاتھ میں لیا،
اور لینے کے بعد ایک بار صرف خارفرا یہ بات سوچنے کی ہے، صرف ایک بار اس کے دل میں یہ خیال گزرا. دیکھیں سوچ آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کسی سوچ کے آ کر آپ کے وجود سے، روح سے، جسم سے نکل کر جانے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی کتنا انسان کو پیوریفائی کرتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. اس لیے میں نے اس بات کو سامنے رکھا. اس نے سوچا کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہ نہیں کروں گا، اس نے سوچا کہ ایک تو عالم ہے اور دوسرا آل رسول ہے. کیا میرا دل نہیں کرتا سبحان کہ میں آل رسول کے سامنے مسخرہ بازی کروں. سبحان بس یہ کام ہوا. اب شہر اصفہان کے اندر لوگ اس کو انتہائی مسخرہ یا ایسے بازیگر ہونے کی وجہ سے اہمیت نہیں دیتے تھے، امپورٹنس نہیں دیتے تھے. کچھ عرصے کے 2-4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے کے بعد وہ مر جاتا ہے اور کوئی اس کا کفن دفن کرنے والا بھی نہیں ہوتا. جہاں وہ مرتا ہے لوگ اس کو اٹھا کر کے آ کر کے قبرستان میں اس کا جو ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے فیونرل رکھنے کی، وہاں اس کے لاش کو رکھ کر چلے جاتے ہیں. اتفاق سے اسی رات ایک بہت بڑے جو عالم جو اس وقت کہ آیت اللہ بھی شمار ہوتے تھے، ان کا انتقال شب ہوتا ہے اور انہوں نے وصیت کی ہوتی ہے کہ میری نماز جنازہ وہی عالم جنہوں نے سفر کیا تھا اصفہان سے قم کا، وہ نماز جنازہ ادا کریں گے. اب پورا اصفہان جو ہے وہ اس آیت اللہ کی نماز جنازہ کے لیے تیار ہے. ان کا تابوت لا کر رکھا گیا. یہ جب آتے ہیں پہلے آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک شخص اور کا لاشا پڑا ہوا ہے. سوچنے لگتے ہیں کہ جب کپڑا اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ بس کا سین یاد آ جاتا ہے. سسٹر فرا، خدا انسان کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا. بے ان شک کو وہ فوراً خاک پر بیٹھتے ہیں اور آنسو آنکھوں سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی عالم سوچتے ہیں کہ یہ تو وہ مسخرہ تھا، اور فوراً اپنے دل کے اندر اس بات کا احساس کیا. پورا اصفہان جمع ہے، جنازہ ایک بڑے آیت اللہ کا ہے. انہوں نے کہا اس نے میری اس وقت بس میں عزت کا خیال رکھا تھا، اس کا جنازہ اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو. اس کو لا کر اس عالم کے جنازے کے ساتھ رکھ دیا. بس جو لوگوں میں بے عزت تھا، ایک لمحے کی ادب نے اسے کہاں پہنچا دیا. ایک لمحے کے لیے جو دل میں خیال گزرا اس کو کہاں پہنچا دیا. کہاں پر 4 لوگ آتے، 5 لوگ آتے، کہاں پورا اصفہان بلکہ پورے الگ دنیا کے لوگ امڑ آئے تھے. جہاں ان کی نماز جنازہ ہوئی وہاں پر اس کی بھی نماز جنازہ ہوئی. جہاں جیسے ان کو دفن کیا گیا اس کو بھی دفن کیا گیا. مختصر اللہ کی بارگاہ میں اور اہل بیت اطہار کی اگر آل رسول کا کوئی ایک فرزند چند گھنٹوں کے لیے کسی کے کیے گئے احسان کو فراموش نہیں کرتے تو سوچئے کہ رب العالمین اور وقت کے امام یا اہل بیت اطہار ہم جو ان کے لیے عشق سے اپنے دل کو گرمائیں، اپنی روح کو منور کریں، یا السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ کر ان کے غم میں جو ہے اپنی آنکھوں کو تر کریں، یا اہل بیت کے عشق میں اپنے آپ کو کریں، تو کیسے ہو سکتا ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے اجر کے لیے کھڑی نہ ہوں، یا 12 امام یا 4 معصومین ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کریں. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ان لمحات میں ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی محسوس کر کے جو سانس ہمارے وجود میں آ جا رہی ہے اس سے ہم خود بھی اپنی بیماریوں کا علاج کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس سے مستفید کریں. پروردگار عالم ہماری اس نشست کو عبادت میں شمار فرمائے. جتنے مریض ہیں اس وقت دنیا میں شہر المغفرت اور بخشش اور شہر شفا
رمضان مبارک کی عزت و آبرو کا واسطہ کہ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یا اللہ رب العالمین تیرے شہر کی، تیرے مہینے کی شفا کی فضا پھیل چکی ہے تو تمام مریضوں کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ہماری دعائیں سب کے حق میں مسرع فرما کر وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اور پروردگار عالم ہمیں اس رمضان المبارک کو سلامتی عافیت کے ساتھ روزوں کی اور عبادت کی توفیق عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. مختصر وقت میں بہت بہترین اور کارآمد گفتگو. خداوند متعال سے دعا کروں آپ کو سلامت رکھے، آپ کی مزید توفیقات میں اضافہ کرے، اسی طرح اہل بیت کا پیغام پہنچانے کا سبب بنتی رہیے انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ سسٹر ام فروہ صاحبہ نے مجھے جوائن کیا تھا، اور خوبصورت گفتگو میں نے بھی سیکھا سنا. پروردگار سے دعا ہے جو سنا اور سیکھا اس پہ عمل کروں. آپ بھی پروردگار آپ کو بھی توفیق میں آپ کی بھی اضافہ کرے. کل انشاءاللہ سیم ٹائم پہ لندن ٹائم کے 1:15 اور اپروکسیمیٹلی، کیونکہ 1:20 بھی نماز کا ٹائم ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے 3:20 پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.